العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جناب حضور غوث الثقلین کریم الطرفین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے اور انبیاء کرام سے ان معجزات کا ظہور ہوتا رہا، انبیاء کرام سے عجائبات کا ظہور ہوتا رہا۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، تمام انبیاء کرام میں اگر اللہ نے سب سے زیادہ کسی کو معجزے عطا فرمائے تھے تو وہ حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ معجزے حضور کو عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ اگر معجزوں کا ظہور ہوا تو حضور کی ذات سے ہوا، سب سے زیادہ عجائبات کا ظہور ہوا تو حضور علیہ السلام کی ذات سے ہوا۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام ایک جنگ کے موقع پر ایک چھڑی ایک صحابی کو عطا فرماتے ہیں اور وہ صحابی جب اس چھڑی کو تھامتے ہیں تو اللہ رب العزت اس چھڑی کو تلوار کی صورت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ اپنا لعاب دہن ایک کھاری کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت سے اللہ اس کھاری کنویں کو میٹھے پانی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے ایسے ایسے عجائبات اور معجزات کا ظہور فرمایا کہ آج عقلیں حیران ہیں۔ ایک نابینا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس کی آنکھوں پر لگایا، اللہ نے حضور کے لعاب دہن کی برکت سے بینائی عطا فرما دی۔ ایسے ایسے عجائبات کا ظہور ہوا کہ جناب جبریل امین ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن کریم کی ایک آیت لے کر آئے، کاف ہا یا عین صاد، یہ لے کر جناب جبریل امین سدرہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ آیت پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کاف، تو حضور فرماتے ہیں علمت، اے جبریل میں جان گیا، آگے پڑھو۔ اب جبریل امین پڑھتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، حضور ہر حرف پر فرماتے علمت، اے جبریل میں جان گیا۔
اے جبریل میں جان گیا۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ آیا کریمہ سدرہ سے لے کر یہاں تک آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا، لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ اس میں کیا بات ہے، اللہ رب العزت کیا پیغام دے رہا ہے یا رسول اللہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، آپ کہتے ہیں مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے جبریل یہ آیت میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ فرمایا جبریل یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ راز محبوب اور محب کے درمیان رہتا ہے، دوسروں کو نہیں بتایا جاتا، کہ یہ تو راز ہے اور راز میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ اس لیے تو کہا گیا تھا کہ درمیان خالق و محبوب رمزیست، درمیان خالق و محبوب رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ کرامن کاتبین تو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، ان کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ بندے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت اور محبوب مکرم کے درمیان اللہ نے کچھ ایسے راز بھی رکھے ہیں جو کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ محبوب اور محب کے درمیان راز ہیں۔ تو یہ ایسے عجائبات ہیں جو محبوب مکرم سے ظاہر ہوئے۔ انبیاء کرام میں اگر سب سے زیادہ عجائبات کا ظہور ہوا تو حضور کی ذات سے ہوا، اور پھر حضور کے بعد حضور کے صحابہ میں اگر مظہر العجائب والغرائب کا لقب عطا ہوا ہے تو حضرت مولا علی کو عطا ہوا ہے، کہ جناب مولا علی کو کہا جاتا ہے مظہر العجائب والغرائب، کہ آپ سے عجائبات کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ سے عجائبات کا ظہور ہوتا۔ متعدد واقعات ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے، آپ نے کیسے کیسے معاملات کو حل فرمایا، اور ان ساری چیزوں کا اصل مرکز کیا تھا کہ حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب علی سے عجائبات کا ظہور ہوتا رہا۔ آپ نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں سنی ہیں، ایک بات میں مولا علی کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب علی المرتضیٰ سے کیسی کیسی چیزوں کا ظہور ہوتا، کیسے کیسے عجائبات کا ظہور ہوتا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کی مسجد میں جلوہ گر ہیں، غور سے اس بات کو سماعت کیجئے گا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کی مسجد میں جلوہ گر ہیں اور فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ایک شخص کو جناب علی نے بلایا اور بلا کر کہا کہ کوفہ کے فلاں محلے میں جاؤ، اور اس محلے کی فلاں گلی میں جاؤ، اور اس گلی کے فلاں گھر میں جاؤ، اس گھر میں جاؤ، ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، ان کو جا کر پیغام دو کہ چلو تمہیں علی بلا رہے ہیں۔ کیسے کیسے عجائبات کا ظہور ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں جاؤ فلاں محلے میں جاؤ، اس کی فلاں گلی میں جاؤ، فلاں گھر میں جاؤ، وہاں ایک مرد و عورت جھگڑ رہے ہوں گے، انہیں جا کر میرا پیغام دو کہ تمہیں علی بلا رہا ہے۔ اب وہ شخص جاتا ہے جو آپ نے محلہ بتایا، اسی محلے میں، اسی گلی میں، اسی گھر میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے جیسے جناب علی نے فرمایا تھا ویسے ہی مرد و عورت آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اس نے مرد و عورت کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ چلو تمہیں امیر المومنین بلا رہے ہیں، تمہیں جناب علی المرتضیٰ بلا رہے ہیں۔ اب وہ مرد و عورت جناب علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہ واقعہ بڑا قابل غور ہے، جو مرد ہے وہ بالکل نوجوان ہے اور عورت کی عمر بڑی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس جوان سے فرمایا کہ کیوں جھگڑ رہے تھے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اب وہ جوان کہنے لگا کہ اے جناب علی المرتضیٰ، کل ہمارا نکاح ہوا ہے اور آج جو رات تھی یہ ہماری پہلی رات تھی۔ جب میں اس عورت کے قریب جانے لگتا تھا تو مجھے اس سے نفرت آتی تھی، مجھے گھن آتی تھی، مجھے اس کے قریب جاتے ہی اس سے نفرت ہونے لگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی لیے ہم جھگڑ رہے تھے اور اتنے میں آپ کا قاصد آ گیا اور آج آپ کے پاس ہمیں لے کر آیا ہے کہ جب بھی میں قریب جاتا مجھے نفرت ہونے لگتی۔ اب وہ مرد جوان تھا بالکل، عورت کی عمر بڑی تھی۔ جناب علی المرتضیٰ نے جب یہ ماجرا سنا تو آپ اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب یہ سنیے گا کہ کیسے کیسے عجائبات کا ظہور ہوا۔ اس لیے مولا علی کو کہا جاتا ہے مظہر العجائب،
کہ عجائبات کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ آپ نے اس عورت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جو باتیں میں تجھ سے پوچھوں تو نے جھوٹ نہیں بولنا، اگر بات سچ ہو تو نے اقرار کرنا ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اے عورت، آج سے کئی سال پہلے فلاں مرد کے ساتھ تیرا یارانہ تھا۔ اس نے بالکل کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، میرا یارانہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی مرد سے تجھے حمل ٹھہرا تھا؟ اس عورت نے کہا بالکل مجھے حمل ٹھہرا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے حمل کی خبر تیری والدہ کو لگ گئی تھی؟ اس نے کہا میری ماں کو پتہ تھا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے تیرے والد سے اس خبر کو چھپایا؟ اس نے کہا چھپایا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا، تیری ماں تجھے گھر سے دور ایک جگہ لے گئی، وہاں تو نے بچے کو جنم دیا، اور جسے تو نے جنم دیا تھا وہ بیٹا تھا۔ اس عورت نے قبول کیا جی واقعی مجھے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اب جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے اس بیٹے کو کوڑا کرکٹ پر چھوڑا اور تو وہاں سے اپنی ماں کے ساتھ جا رہی تھی، اتنے میں ایک درندہ اس بچے کی طرف آیا، تو نے ایک پتھر اٹھا کر اس درندے کو مارا کہ وہ بچے کو نقصان نہ دے، لیکن وہ پتھر اس بچے کے سر پر جا لگا تھا، اور تیری ماں نے اس بچے کی پٹی کی اور پھر تم بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس عورت نے کہا جی میں پورے واقعے کی تصدیق کرتی ہوں، بالکل ایسا ہوا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آج کئی سال بعد وہی بچہ جوان ہو چکا ہے اور اسی سے تیرا نکاح ہوا ہے۔ یہ بچہ جو آج تیرے سامنے تیرا شوہر بنا ہوا ہے، یہ وہی بیٹا ہے جو تیرے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اور جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عصمہ اللہ مما حرم علیہ، یہ تیرا بچہ نیک تھا اسی لیے اللہ نے اسے حرام کام سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ جب بھی تیرے قریب آنے لگتا تھا اسے نفرت ہونے لگتی تھی، تجھ سے گھن آنے لگتی تھی، یہ تجھ سے دور ہو جایا کرتا تھا۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے مظہر العجائب، عجائبات کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ وہ واقعہ جسے کئی سال گزر چکے ہیں، جسے اس عورت کا والد نہیں جانتا، لیکن حضور نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایسے آپ سے عجائبات کا ظہور ہوا کرتا۔ میں چند باتیں اور عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آپ کو علم عطا کیا گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم علی بابوہا، کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علم عطا کیسے ہوا؟ جناب علی کو یقیناً یہ علم جو عطا ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا اے علی آپ ارشاد فرمائیں اللہ نے اتنا علم آپ کو کیسے عطا فرمایا؟ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، ہم حضور علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے، اور جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب ہم حضور علیہ السلام کو غسل دے چکے تھے، غسل دینے کے بعد حضور علیہ السلام کی مبارک پلکوں پر، حضور کی مبارک پلکوں پر پانی کے چند قطرے موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان چند قطروں کو پی لیا، اللہ نے میرے سینے کو علم کا مرکز بنا دیا ہے۔ یہ سارا فیض اگر نصیب ہوا ہے تو محبوب مکرم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اعلیٰ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ برسر منبر یہ اعلان فرمایا کرتے تھے سلونی عما شئتم، سلونی عما شئتم، کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، علی تمہیں اس کا جواب دے گا، جو پوچھنا ہے پوچھو علی اس کا جواب دے گا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مظہر العجائب تھے۔ اگر آپ نے پوری گفتگو سماعت کی ہو کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے مظہر العجائب بنایا کہ حضور سے عجائبات کا ظہور ہوتا تھا، اور حضور کے صحابہ میں اگر مظہر العجائب ہوئے تو جناب علی المرتضیٰ ہوئے، اور حضور علیہ السلام کی امت کے ولیوں میں اگر مظہر العجائب کا لقب کسی کو عطا ہوا تو جناب سیدی غوث اعظم کو عطا ہوا ہے، کہ اگر حضور کی امت کے اولیاء میں سب سے زیادہ عجائبات کا ظہور ہوا، سب سے زیادہ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے تو جناب سیدی غوث اعظم سے کرامتوں کا ظہور ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اس قدر کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، اگر آپ کی سیرت پر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے کمالات جناب حضور غوث اعظم کو عطا فرمائے تھے۔ چند آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم آپ ولایت کی کان تھے،
ذرا بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ ولایت کی کان تھے کہ جو بندہ حضور غوث اعظم کے قریب آتا تھا آپ اللہ کے فضل سے اسے بھی مرتبہ ولایت عطا فرما دیا کرتے تھے۔ جو آپ کے قریب آتا تھا آپ اس کے دل کی دنیا بدل دیا کرتے تھے۔ ایک فارسی میں مقولہ بیان کیا جاتا ہے، فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ ہر چیز در کان نمک رفت نمک شد۔ اگر کسی نے نمک کی کان دیکھی ہو یا سنا ہو تو وہ اس بات کو ضرور جانتا ہوگا۔ نمک کی کان میں اللہ نے ایک تعجب خیز معاملہ یہ رکھا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ نمک کی کان میں ڈال دیں وہ نمک ہو جائے گی۔ کوئی چیز بھی ڈال دیں، آپ پتھر اٹھائیں نمک کی کان میں ڈال دیں کچھ عرصے کے بعد وہ نمک ہو جائے گا۔ لوہا اٹھائیں اور نمک کی کان میں ڈال دیں وہ کچھ دنوں کے بعد نمک بن جائے گا۔ ایک پورا جانور اٹھا کر اس میں ڈال دیں کچھ عرصے کے بعد وہ جانور نمک ہو جائے گا۔ ہر چیز در کان نمک رفت نمک شد، کہ جو چیز بھی نمک کی کان میں چلی جائے وہ نمک بن جاتی ہے بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ حضور غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے ولایت کی کان بنایا تھا۔ اگر کوئی چور بھی آپ کی بارگاہ میں آ جاتا تو آپ اسے بھی ولی بنا کر مجلس سے اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسا آپ کو شرف عطا فرمایا کہ جو آپ کی بارگاہ میں آتا تھا اسے آپ مرتبہ ولایت عطا فرما دیتے۔ ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے میاں محمد بخش کھڑی شریف والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ گر تھے، خدام موجود تھے، آپ نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ جاؤ آج ذرا علاقے کا چکر لگاؤ، جاؤ علاقے کی سیر کرو۔ انہوں نے عرض کی حضور مقصد کیا ہے، جا کر کیا کریں گے ہم؟ اب یہ جملہ سنیے گا، اب میاں محمد بخش یہ جملہ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا جاؤ جو تمہیں گناہ گار نظر آئے آج اسے پکڑ کر لے آؤ، آج جو ہماری بارگاہ میں آئے گا اسے ولی بنا دیا جائے گا۔ جاؤ آج علاقے کا چکر لگاؤ، جو تمہیں گناہ گار ملتا ہے اسے ہماری بارگاہ میں لے آؤ، آج اسے مرتبہ ولایت عطا ہوگا۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرماتے ہیں آپ کے خدمت گار گئے اور جا کر گناہ گاروں کو جمع کیا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ فرماتے ہیں جب وہ آئے تھے تو گناہ گار تھے، جب آپ کی مجلس سے اٹھے تو اللہ کے ولی بن کر اٹھے تھے۔ آپ نے لوگوں کے دلوں کی کیفیات کو بدل دیا۔ میاں محمد بخش اسی جملے کو اپنے شعر میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدمت گار پکڑ لے آندے گناہ گار نکارے، خدمت گاراں پکڑ لے آندے گناہ گار نکارے، میرا نظر کرم دی کیتی کتب بنا لے سارے۔ کہ جب حضور غوث اعظم نے کرم کی نگاہ فرمائی اللہ کے فضل سے وہ سارے ولی بن کر اٹھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا یہ خاص فضل تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے دلوں کی کیفیات بدل دیا کرتے۔ اور فقط آپ نے ولی نہیں بنائے، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر کوئی ان پڑھ آ جاتا تھا اسے بھی عالم بنا دیا کرتے تھے، کیونکہ حضور غوث اعظم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں اللہ رب العزت نے آپ کو اگر ولیوں میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا تھا، علماء میں بھی آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ لوگ مسائل پوچھنے بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ کتابوں میں مذکور ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، اس نے دعویٰ کر دیا۔ اب یہ واقعہ بڑا قابل غور ہے۔ اس نے دعویٰ یہ کیا، اس نے کہا کہ جی میرا دعویٰ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بایزید بوستامی سے افضل ہیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ بایزید بوستامی سے افضل ہیں، اگر آپ افضل نہیں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو طلاق معلق ہوتی ہے، کسی چیز پر معلق کر کے دیا جائے، یا پھر غیر معلق کے بندہ ڈائریکٹ بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر ڈائریکٹ دے دی جائے تو وہ فوراً واقع ہو جاتی ہے، اگر کسی شے پر معلق کر کے طلاق دی جائے تو جب تک وہ واقعہ نہیں ہوگا تب تک طلاق بھی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہے کہ اگر تو یہاں سے باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے، تو جب تک باہر نہیں جائے گی تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق معلق ہے۔ جس طرح کہ آج کل عام طور پر لوگ جہالت کی وجہ سے بس اوقات دے دیتے ہیں کہ اگر میرے گھر سے باہر بغیر پوچھے گئی تو، یا اس طرح کے اور جملے بول دیے جاتے ہیں، تو یہ ہے طلاق معلق۔ جب تک وہ واقعہ نہیں ہوگا تب تک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو اب اس نے کیا کہا جی اگر بایزید بوستامی سے افضل نہیں ہیں تو 3 طلاقیں، اس کا مطلب اگر آپ بایزید بوستامی سے افضل ہوئے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اگر نہیں ہوئے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب وہ علماء کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا حضرت میں نے تو یہ قسم کھا لی ہے کہ حضور غوث اعظم بایزید بوستامی سے افضل ہیں، وگرنہ میری بیوی کو طلاقیں ہیں، اب آپ بتائیں کہ افضل ہیں کہ نہیں۔
تاکہ اس پر آگے مسئلہ متفرع کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا جی اب کون کس سے افضل ہے یہ ہم نہیں جانتے، اگر جاننا چاہتے ہو تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ حضور غوث اعظم خود جلوہ گر تھے، آپ موجود تھے۔ اب وہ بندہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کا مرید کہنے لگا حضرت میں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ آپ جو ہیں بایزید بستامی سے افضل ہیں، اگر افضل ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں، اب آپ ارشاد فرمائیں کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے جاؤ کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ تو اب وہ بندہ کہنے لگا حضرت اگر طلاق نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ آپ بایزید بستامی سے افضل ہیں، اگر افضل ہیں تو پھر دعویٰ فرمائیں، آپ دعویٰ کریں کہ میں بایزید بستامی سے افضل ہوں۔ آپ نے فرمایا بس ہم نے کہہ دیا طلاق نہیں ہوئی، تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں حضرت آپ دعویٰ فرمائیں کہ آپ بایزید بستامی سے افضل ہیں۔ اب حضور غوث اعظم کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا تم ہماری بات کرتے ہو، ہم نے تمہیں بایزید بستامی سے افضل بنا دیا ہے۔ تم ہماری بات کرتے ہو، ہم نے تمہیں بایزید بستامی سے افضل کر دیا ہے۔ کیسے افضل کیا؟ آپ نے دلیل ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو خوبیاں بایزید بستامی میں موجود تھیں وہ اللہ کے فضل سے ساری ہم نے تمہارے اندر بھی رکھ دی ہیں۔ جو ان میں خوبیاں تھیں وہ تم میں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان سے بھی افضل ہو، اس لیے کہ بایزید بستامی فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے، وہ مفتی نہیں تھے، لیکن ہماری بارگاہ میں آنے کی وجہ سے ہم نے تمہیں مفتی بھی بنا دیا ہے۔ آج سے تم مفتی بھی بن گئے ہو، لہذا تمہاری شان ان سے بھی بڑھ گئی ہے۔ اور اگلی بات آپ نے فرمایا کہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ کے فضل سے اب تمہیں اللہ صاحب اولاد بھی عطا فرمائے، صاحب اولاد بھی فرمائے گا۔ تو یہ حضور غوث اعظم کی شان تھی کہ اگر کوئی ان پڑھ آ جایا کرتا تھا تو آپ اسے بھی کمال اور فضائل عطا فرما دیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ حضور غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہیں، قادری سلسلے میں مرید ہیں، لیکن کئی حضرات ایسے ہوں جو شاید کسی سلسلے میں مرید نہ ہوں، اور آج کل مرید نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے جی ہمیں کامل مل جائے، جس کو کامل مل گیا ہے وہ چاہتا ہے اس سے بھی کوئی زیادہ کامل مل جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سلسلہ طریقت کے اندر اگر کوئی شریعت کا پابند مل جائے تو مرید ہو جانا چاہیے، اور اس سے زیادہ اعلیٰ کی تلاش بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تصوف کے اندر اگر اپنے پیر کو چھوڑ کر کسی اور کی تلاش شروع ہو جائے تو پھر سلسلہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، فیض ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور غوث اعظم سے سوال کیا گیا کہ یا غوث اعظم یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کا بیت ہے اسے تو یقیناً فیض ملے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائے گا، لیکن ایک بندہ جو اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں قادری ہوں، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، لیکن نہ تو وہ آپ کا دست بیت ہے، نہ تو آپ کی بیت کی ہے، نہ اس نے آپ کا زمانہ پایا ہے، نہ آپ کے سلسلے میں کسی کا مرید ہوا ہے، تو جو بندہ سلسلہ قادریت میں مرید ہی نہیں ہوا لیکن اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، آپ کا غلام کہتا ہے، اسے بھی فیض ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو میرے سلسلے کی طرف منسوب کرتا ہے، اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، وہ بھی مقبول ہے اور قیامت کے دن میرے مریدوں میں شامل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ اپنے آپ کو قادری کہتا ہے وہ حضور غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے، اور قیامت کے دن اسے فیض بھی یقیناً ملے گا۔ اور حضور غوث اعظم کے مریدوں کا فیض جو مریدوں کو ملنا ہے وہ تو کمال در کمال ہے، لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ جملہ سنیے گا، اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اگر کوئی بندہ میرے مدرسے کے قریب سے بھی گزر جائے گا رب اسے عذاب نہیں دے گا، اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے، فرماتے رب نے وعدہ کر لیا ہے جو میرے مدرسے سے گزر جائے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو مجھے بتائیں جب مدرسے کے قریب سے گزرنے والے کی بخشش ہو رہی ہے تو جو حضور غوث اعظم کا مرید ہے، آپ کی نسبت سے وابستہ ہے، یقیناً اسے اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آپ سے زیادہ کامل تو کوئی نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کے کمالات میں نے عرض کر دی ہیں کہ اگر حضور کی امت کے اولیاء میں مظہر العجائب کوئی شخصیت ہیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مظہر العجائب ہیں، اور پھر صحابہ میں اگر مظہر العجائب ہیں تو علی المرتضیٰ ہیں۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔
اے غوث اعظم جو آپ کے کمالات کو نہیں جان پایا اس نے علی المرتضیٰ کے کمالات کو کیا جاننا ہے، کیونکہ پہلے مظہر العجائب حضور غوث اعظم ہیں، اور پھر جب حضور غوث اعظم سمجھ آئیں گے تو علی المرتضیٰ سمجھ آئیں گے، اور جب جناب علی المرتضیٰ سمجھ آئیں گے تو پھر محبوب مکرم کی ذات سمجھ آئے گی، اور جب حضور غوث اعظم سمجھ نہ آئے تو پھر اسے علی سمجھ کے آئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جناب علی المرتضیٰ کے عجائبات کا ذکر کیا، ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ عرض کر کے پھر حضور غوث اعظم کی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مولا علی آپ سے کیسے کیسے عجائبات کا ظہور ہوا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک شخص جناب علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا اے علی یہ ارشاد فرمائیں، جب آپ نے اعلان فرمایا سلونی عما شئتم، پوچھو جو پوچھنا ہے، سوال کرو، ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور سوال کرتا ہے اے علی یہ ارشاد فرمائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، اے علی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ کا جواب سنیے گا، جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا بولیے ایک بار سبحان اللہ۔ یہ ایک سوال ہوا، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے جواب ارشاد فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا سلونی عما شئتم، پوچھو جو پوچھنا ہے، سوال کرو جو سوال کرنا ہے۔ آخر مظہر العجائب ہیں، جن کو لقب مظہر العجائب کا ملا ہو ان کی شان کیا ہوگی۔ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سوال کرتا ہے اے علی یہ ارشاد فرمائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوال تو ہو گیا ہے، اس کا جواب بھی ہو گیا ہے، لیکن جب بندہ پھر سے کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی بتائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تو نے اپنا سوال نہیں بدلا لیکن علی جواب بدل کر تجھے دے گا۔ سبحان اللہ، تو نے تو سوال نہیں بدلا لیکن علی جواب بدل کر دے گا۔ اب آپ نے فرمایا تو نے سوال پوچھا ہے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیا کرتے ہیں، جو نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈے دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سلونی عما شئتم، پوچھو جو سوال کرنا ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ ایک اور سائل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے علی یہ ارشاد فرمائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ سوال بھی ہو چکا ہے، 2 بار سوال ہو چکا ہے، 2 بار جواب ہو چکا ہے، لیکن اس نے کہا مجھے بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا اے بندے تو نے سوال نہیں بدلا لیکن علی جواب بدل کر تجھے دے گا۔ سبحان اللہ، تیرا سوال نہیں بدلا لیکن علی جواب بدل کر دے گا۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیا کرتے ہیں، جو چوگ دیتے ہیں وہ انڈے دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مختلف اجناس کے مختلف طریقے حضور جناب علی المرتضیٰ نے بیان فرما دیے، کیونکہ فیض جو حضور کی بارگاہ سے آیا تھا، کسی نے پوچھا اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ ارشاد فرمائیں اتنا علم آپ کے پاس جو موجود ہے آپ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں۔ جب بسا اوقات سوال کیا جاتا ہے تو بندہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ اے علی آپ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، فوراً جواب دیتے ہیں اور جواب بھی درست ہوتا ہے، لیکن حضور آپ ذرا غور کیا کریں، فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں، پھر جواب دیا کریں۔ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اے شخص یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی ایک ہاتھ میں 5 ہیں، دونوں ہاتھوں کی ملائیں تو 10 بنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے غور کیوں نہیں کیا، تو نے فکر کیوں نہیں کی، تو نے تدبر کیوں نہیں کیا، ذرا غور کرتا، فکر کرتا، پھر جواب دیتا۔ اس نے کہا حضرت یہ انگلیاں ہر وقت میرے سامنے ہیں، میرے پاس موجود ہیں، سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے سامنے ہاتھ ہے، تیرے سامنے تیری انگلیاں ہیں، تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ جس علی کے سامنے رب نے پوری کائنات رکھ دی ہو اس علی کو سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا جس کے سامنے پوری کائنات ہے اس علی کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس علم کا دروازہ ہے۔
لہٰذا جناب علی المرتضیٰ یہ صحابہ میں جو ہے مظہر العجائب ہیں، اور حضور غوث اعظم اولیاء میں مظہر العجائب ہیں۔ ایسے ایسے عجائبات ہیں۔ جناب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطاب فرما رہے تھے، خطاب فرماتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا تو فرمایا اے خضر ہمارا خطاب سن کر جاؤ۔ جناب خضر موجود رہے۔ جناب خضر کی شان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سورہ کہف کے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی تھی میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے حضرت خضر سے ملنے کے لیے، اور حضرت خضر نے آگے فرمایا تھا جب ملاقات کے لیے گئے، اے موسیٰ لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ میرے معاملات کو دیکھیں گے صبر نہیں کر پائیں گے، آپ چلے جائیں۔ لیکن جب حضرت غوث اعظم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر سے، کیونکہ حضرت خضر بنی اسرائیل والے ہیں اور حضور غوث اعظم تو پھر جناب محمدی نسبت والے ہیں، تو کہا گیا جب ملاقات ہوئی تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اے خضر آپ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا لن تستطیع معی صبرا، کہ حضرت موسیٰ آپ کے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں حضور کا غلام ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں لن تستطیع معی صبرا، آپ عبد القادر کے ساتھ نہیں رہ سکتے، میری شان یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کہا کہ آپ اسرائیل والے ہیں اور میں محمد والا ہوں، اور جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے تو محبوب کے غلاموں کو۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مریدوں کو جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کا سبق دیا ہے، آپ نے نمازوں کا سبق دیا ہے، آپ نے روزوں کا سبق دیا ہے، آپ نے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا سبق دیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے جب سے شعور سنبھالا کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، نمازوں کا قضا ہونا تو درکنار، نوافل کی پابندی، وظائف کی پابندی، اور اس کے علاوہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجاہدات کے دنوں میں تھے تو کھانا ترک فرما دیا، پتوں پر گزارا کرتے رہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مریدوں کو بھی یہی سبق دیا ہے کہ تم نے محبوب مکرم کی شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اور پھر آج جتنے سلسلے ہیں، آج چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، ہر سلسلے والا بزرگ اگر اپنا امام مانتا ہے تو حضور غوث اعظم کو مانتا ہے۔ اور جناب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے خود ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ اور پھر فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، یہ جملہ سنیے گا کہ اعلیٰ حضرت کو حضور غوث اعظم سے محبت کتنی تھی۔ فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ صحابیت اور تابعیت کے بعد اگر سب سے زیادہ شانیں عطا ہوئی ہیں حضور غوث اعظم کو عطا ہوئی، پھر فرماتے ہیں وہ چشتی قادری کے نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، ہر ایک کی توجہ کا مرکز حضور غوث اعظم کی ذات ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیطان نے وسوسہ ڈالا آپ کی عبادت میں آ کر، آپ رب کی عبادت میں مصروف تھے، شیطان نے آ کر وسوسہ دیا اور کہا اے عبد القادر میں تیرا رب بات کر رہا ہوں۔ ایک نور کی شکل میں بادل آئے اور کہا عبد القادر ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہیں، اب تجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، آج تجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں، ہم راضی ہو چکے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تصور کیا کہ نمازیں تو اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کی تھی، میں کیا ہوں، میری کیا شان ہے، نمازیں تو محبوب مکرم پڑھتے رہے، حتیٰ کہ جب حضور کا آخری وقت آیا حضور علیہ السلام چل نہیں سکتے تھے، صحابہ کرام حضور کو آسرا دیتے تھے، حضور صحابہ کے آسرے پر بھی مسجد میں چل کر آتے اور نماز ادا فرمایا کرتے، نمازیں تو نبیوں کو معاف نہ ہوئیں، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرماتے ہیں وہ بادل چھٹ گئے اور وہ شیطان تھا، لیکن جاتے جاتے اس نے کہا، پھر گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا ہے، آج اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بدبخت مجھے پھر گمراہ کرنا چاہتا ہے، عبد القادر کو اس کے علم نے نہیں اس کے رب کے فضل نے بچا لیا ہے، اگر رب کا فضل نہ ہوتا تو کوئی نہ بچ پاتا۔ اولیاء کرام کی تعلیمات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کی طرف آیا جائے، اولیاء کرام کی تعلیمات رب کی توحید کے لیے ہیں۔ آج بسا اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ والے جو تھے وہ تو توحید کے قائل نہیں تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ والے رب کی توحید کے قائل تھے اور حضور علیہ السلام کی شریعت کا سبق دیا کرتے، اپنے مریدوں کو کہا کرتے کہ حضور کی شریعت کی طرف چلو۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، آج ہر طرف، آج ہم جس طرف دیکھتے ہیں حضور غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے،
جس طرف دیکھتے ہیں 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں ہر جگہ محفلیں ہیں، ہر جگہ حضور غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، اور پورا سال آپ کی 11ویں شریف منائی جا رہی ہے، آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے نام پر لوگوں میں کھانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں ہر جگہ عبد القادر کا نام کیوں ہے، ہر جگہ غوث اعظم کا نام بلند کیوں ہے؟ ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، جنت کی سیر کے لیے تشریف لے گئے، جب حضور علیہ السلام جنت میں جلوہ گر تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے، تو حضور نے اپنے آگے قدموں کی آہٹ محسوس کی، تو حضور نے فرمایا اے جبریل یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو جناب جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے خادم جناب بلال کے قدموں کی آہٹ ہے، بلال چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے، سبحان اللہ، زمین پر چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ اچھا ایک بات آپ جانتے ہیں، اگر بندہ چھت پر چل رہا ہو تو نیچے والا آواز سنتا ہے، اگر بندہ نیچے چل رہا ہو تو اوپر آواز تو نہیں جاتی۔ اگر جنت نیچے ہے اس کا مطلب بلال حبشی چلا کرتے تھے، آواز نیچے آتی تھی، جبکہ جنت کے بارے میں ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، جنت تو سدرہ کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن محبوب مکرم کی غلامی کا فیض یہ ہے اگر بندہ محبوب کا غلام بن جائے پھر قدم زمین پر رکھتا ہے لیکن اس کے چرچے جنت میں ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو نتیجہ تھا وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہر جگہ حضور غوث اعظم کا نام کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ رب کائنات اشارے دے رہا ہے، تم محبوب کے غلام تو بن جاؤ، تمہارا ذکر تو تمہارا ذکر رہا، تم قدم زمین پر رکھو گے، تمہارے قدموں کی آواز بھی عرش والے سنا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کے غلام بن جاؤ پھر قدموں کی آوازیں بھی عرش تک گونجیں گی، تمہارا ذکر تو پوری کائنات میں گونجے گا۔ اگر آج ہر جگہ حضور غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، وجہ فقط یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں کامل تھے اور اپنے مریدوں کو بھی حضور کی اتباع کا سبق دیا ہے۔ اور آج اگر ہر جگہ حضور غوث اعظم کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ضرور یہ بیان کرنا چاہیے کہ حضور غوث اعظم کی پوری تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی شریعت پر آ جاؤ۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔